نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہم پر، لیکن رمضان المبارک کے علاوہ دوسرے ایام کے روزے بھی ہیں جن کی بہت زیادہ فضیلت اور بہت زیادہ اجر و ثواب ہے ان کے بارے میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، تو وہ رکھا کرتے تھے ان روزوں کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عادت مبارکہ روزے بہت رکھنے کی تھی، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ ان کی روزہ رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ روزے میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک بندہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے خشوع خضوع پیدا ہوتا ہے۔ جو بندہ روزے کی کثرت کرتا ہے، جو روزے زیادہ رکھتا ہے، وہ اللہ کے نہایت ہی نزدیک ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آپ مسلسل کئی دن روزہ رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول روزے کے معاملہ میں بھی عجیب نرالا تھا کہ مصالح وقتیہ کے تحت خاص ایام کے روزے رکھتے اور بسا اوقات افطار فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن شفیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ رکھنے کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی متواتر روزے رکھتے تھے، ہمارا خیال ہوتا کہ اس ماہ میں افطار ہی نہیں فرمائیں گے، اور کبھی ایسا مسلسل افطار فرماتے کہ ہمارا خیال ہوتا کہ اس ماہ میں روزہ ہی نہیں رکھیں گے۔ لیکن مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد سے رمضان المبارک کے علاوہ کسی تمام ماہ کے روزے نہیں رکھے، ایسے ہی کسی ماہ کو کامل افطار میں گزارا ہو یہ بھی نہیں کیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ماہ میں 3 روزے رکھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں رکھتے تھے۔ میں نے مقرر پوچھا کہ مہینہ کے کن ایام میں روزے رکھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، اس کا اہتمام نہ تھا، جن ایام میں موقع ہوتا رکھ لیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 شنبہ اور 5 شنبہ کے دن حق تعالیٰ شانہ کی عالی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے اعمال روزہ کی حالت میں پیش ہوں۔ تو محترم ناظرین، 2 شنبہ اور 5 شنبہ کا مطلب ہے پیر اور جمعرات کو بندے کے اعمال جو ہیں وہ رب تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے پیر اور جمعرات۔ مسلسل روزہ رکھنے کی ممانعت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کثرت عبادات، نماز اور روزے کے متعلق علم ہونے پر مجھ سے فرمایا کہ ایسا نہ کیا کرو
بلکہ کبھی روزہ رکھو کبھی افطار کرو، اس طرح رات کو نماز بھی پڑھا کرو اور سویا بھی کرو، اور تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے کہ رات بھر جاگنے سے ضعیف ہو جاتی ہیں، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اولاد کا بھی حق ہے، ملنے والوں کا بھی حق ہے۔ تو اس لیے مسلسل روزے نہ رکھا کرو، کبھی رکھا کرو کبھی چھوڑا کرو ایسے، اور رات کو بھی جو ہے مسلسل ساری رات عبادت نہ کیا کرو، اس سے منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 نفلی روزے رکھے تو اس کا یہ عمل ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہوگا، یعنی کہ رمضان کے روزے ختم ہو گئے تو اس کے بعد شوال کے بھی 6 روزے رکھے تو اس کا عمل یہ جو ہے ایسا ہی ہے کہ اس نے ساری زندگی روزہ ہی رکھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 4 چیزیں وہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ نمبر 1 عاشورہ کا روزہ، نمبر 2 عشرہ ذی الحج یعنی یکم ذی الحج سے یوم عرفہ 9 ذی الحج تک کے روزے، نمبر 3 ہر مہینہ کے 3 روزے، اور نمبر 4 فجر سے پہلے 2 رکعتیں۔ ایام بیعت کے روزے یعنی حضرت قتادہ بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو حکم فرماتے تھے کہ ہم ایام بیعت یعنی مہینہ کی 13ویں 14ویں 15ویں کو روزہ رکھا کریں، اور فرماتے تھے کہ ہر مہینے کے ان 3 دنوں کے روزے رکھنا اجر و ثواب کے لحاظ سے ہمیشہ روزہ رکھنا کے برابر ہے، یعنی اسلامی تاریخ جب 13، 14 اور 15 ہوتی ہے تو اس کو ایام بیعت کے روزے کہتے ہیں۔ ان کی بہت بڑی ترغیب ہے، بہت بڑا اجر ثواب ہے، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا۔ عشرہ ذی الحج کے روزے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب دنوں میں کسی دن میں بھی بندے کا عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا کہ عشرہ ذی الحج میں محبوب ہے، یعنی ان دنوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کو دوسرے تمام دنوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اس عشرہ کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ہر رات کے نوافل شب قدر کے نوافل کے برابر ہے۔ محترم ناظرین، یہ ہے یکم ذی الحج سے لے کے 9 ذی الحج تک روزے۔ 15ویں شعبان کا روزہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس رات میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں نوافل پڑھو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اس رات میں آفتاب غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی اور رحمت پہلے آسمان پر اتر آتی ہے، اور وہ ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی بندہ ہے مجھ سے مغفرت اور بخشش طلب کرے اور میں اس کی مغفرت کا فیصلہ کر دوں، کوئی بندہ ہے جو روزی مانگے اور میں اس کی روزی دینے کا فیصلہ کر دوں، کوئی مبتلا مصیبت ہے تو مجھ سے صحت و عافیت کا سوال کرے اور میں اس کو صحت اور عافیت عطا کر دوں۔ اس طرح مختلف قسم کے حاجت مندوں کو اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں اور اس وقت مجھ سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں اور میں عطا کروں۔ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک اللہ تعالیٰ کی رحمت اسی طرح اپنے بندوں کو رات بھر پکارتی رہتی ہے۔ پیر اور جمعرات کا روزہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ میں روزہ رکھنا اپنا معمول بنا لیا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا، تو بعض اصحاب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو یہود و نصارہ بڑے دن کی حیثیت سے مناتے ہیں،
اور خاص اس دن ہمارے روزہ رکھنے سے ان کے ساتھ اشتراک و تشابہ والی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انشاءاللہ اگلا سال آئے گا تو ہم 9 کو بھی روزہ رکھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ لیکن اگلے سال کا محرم آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات واقعہ ہو گئی۔ تو محترم ناظرین، یہ جو ہے نفلی روزے، رمضان کے علاوہ نفلی روزے، ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو سب سے بڑا جو فائدہ بندے کو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے روزہ رکھنے سے۔ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس سے اللہ کی قرب حاصل ہو۔ سب سے زیادہ قرب بندے کو تب حاصل ہوتا ہے جب وہ روزے میں ہوتا ہے۔ جب بندہ روزے میں ہوتا ہے اس کو بھوک اور پیاس کی شدت ہوتی ہے، تو پھر اپنے رب کی طرف دیکھتا ہے، اپنے رب کو دیکھتا ہے، اس کی رضا کو دیکھتا ہے، اس کی طرف دیکھتا ہے کہ میں تیرے لیے میں نے روزہ رکھا اس لیے کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، اور اللہ پھر اس پہ راضی ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے اس پر، اس کے گناہوں کو اپنی جوش رحمت سے ختم کر دیتا ہے، اس کے گناہ بخش دیتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے اس نے میرے لیے روزہ رکھا ہے، صرف اور صرف میری رضا کے لیے اس نے روزہ رکھا ہے، مجھے راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے۔ تو اس ٹائم بندہ بہت قریب ہوتا ہے اپنے رب کے، جب وہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے، اس ٹائم اس سے باتیں کریں، اس کو اپنے دکھ بتائیں، اس کو اپنے گناہوں سے اپنے گناہوں سے اس سے معافی مانگیں، اپنے لیے مغفرت مانگیں، اپنے لیے بخشش مانگیں، اپنے لیے اچھا رزق مانگیں، اپنے لیے تنگ دستی دور کرنے کی دعا کریں۔ سب میرے کریم رب کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ دینے والا وہ ہے، اسی کے سب کچھ اسی کے خزانے میں ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ محترم ناظرین، میرا رب چاہے تو کسی کو کیا سے کیا کر دے، فقیر کو غنی کر دے اور غنی کو بالکل فقیر کر دیتا ہے۔ سب کچھ میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اس کا قرب حاصل کریں۔ یہ بہت بابرکت مہینہ ہے، یہ جو ہے یہ سمجھیں کہ وہ جیسے لوٹ سیل لگی ہوتی ہے، ایسے لوٹ سیل لگی ہے۔ یہ سیزن ہے نیکیاں کمانے کا اور اپنے رب کی جو ہے قربت حاصل کرنے کا یہ سیزن ہے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ، جیسے میں نے بتایا کہ جب بندہ بھوک اور پیاس کی شدت محسوس کرتا ہے پھر اس کو رب یاد آتا ہے، جب رب یاد آتا ہے تو پھر اس سے باتیں کریں، اس کو اپنے دکھ بتائیں، اس کو اپنی مغفرت طلب کریں، اپنی بخشش طلب کریں، اپنے لیے روزی مانگیں، اپنی اولاد کے لیے ان کو اچھی جو ہے وہ تربیت مانگیں، ان کو دین پہ چلنے کی اللہ سے توفیق مانگیں اپنی اولاد کے لیے۔ تو یہ سب جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے روزہ جو ہے ہمارے لیے اپنی قربت دینے کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ اتنی بڑی رحمت ہمارے جھولی میں اس نے ڈال دی کہ اپنی قربت دینے کا ہم سے یہ ذریعہ بنا دیا۔ جب بندہ روزے میں ہوتا ہے تو اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے ناظرین۔ جب شدید بھوک اور پیاس آپ کو محسوس ہو اس ٹائم آپ کو اللہ یاد آتا ہے، رب یاد آتا ہے، اس ٹائم پھر اس سے باتیں کریں، اس کے ساتھ اپنے دکھ درد شیئر کریں، اس کو اپنی تکلیفیں بتائیں، اس کو اس لیے کہ اس نے ہمیں اپنی قربت دینے کے لیے ہمیں رمضان عطا کیا۔ تو زیادہ سے زیادہ اس سے مانگیں، اپنی بخشش مانگیں، اپنی مغفرت مانگیں، اپنے لیے رزق مانگیں، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔
وہی دینے والا ہے۔ یہ سب سے بڑا جو ہے ہمارے اوپر رحمت اس نے یہ کی کہ ہمیں رمضان دیا، اپنے قریب کرنے کا ایک بہانہ دیا، اپنے قریب کرنے کا ہمیں ایک موقع دیا کہ یہ لو رمضان میں تمہیں دے رہا ہوں، اس کو ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کو گزارنا، میں تمہاری مغفرت کر دوں گا، میں تمہارے لیے بخشش کر دوں گا، تمہیں جنت کے اعلیٰ مقام میں داخل کروں گا۔ تو اللہ ہمیں ان میں شامل کر لے، اے ہمارے کریم رب ہمیں ان میں شامل کر لے جن پہ تمہارے انعامات ہوئے، نہ کہ جن پر تمہارا غضب ہوا۔ ہمارے رب ہمیں معاف کر دے، ہمیں اس رمضان کی برکت سے ہماری مغفرت کر دے، ہماری بخشش کر دے، ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، ہماری اولادوں کو اپنے دین پہ چلنے والے بنا دے، ہم سے ہمارے رب دین کا کام لے لے۔ اے ہمارے رب ہمیں اس حال میں موت دینا کہ جب ہم تم سے ملیں تم ہم سے مل کے خوش ہو اور ہم تم سے مل کے خوش ہوں۔ ہمارے رب اس طریقے سے ایسی ہمیں موت دینا، ایمان والی موت دینا۔ آمین آمین آمین۔ اے میرے رب ہمیں ہر طرح کے دنیاوی فتنوں سے اور مصیبتوں سے محفوظ رکھ۔ تو محترم ناظرین، یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے لیے بھی دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کریں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔